بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم قرآن مجید کی 114 جو صورتیں ہیں اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان صورتوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ان صورتوں میں سے سورۃ البقرہ ہے جس کا ہم مطالعہ آج کریں گے۔ سورۃ البقرہ یہ قرآن مجید کی جو پہلی مدنی صورت ہے، چونکہ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی صورتوں میں سے اس کا پہلا نمبر ہے، اور قرآن مجید میں جو توقیفی ترتیب ہے اس میں یہ دوسرے نمبر پر یہ صورت رکھی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے، اور اس سب سے لمبی سب سے طویل صورت کے 40 رکوع ہیں اور 286 اس کی آیات ہیں۔ قرآن مجید کی اس صورت کی سب سے جو قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے وہ بھی اسی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وہ صورت آیت نمبر 282 ہے، جس کو ہم آیت مدائنہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں جو آیتوں کی سردار آیت ہے وہ بھی اس کا تعلق بھی سورۃ البقرہ سے ہے، اور اس کو کہتے ہیں آیت الکرسی، اور اس آیت کا نمبر ہے 254۔ پھر اس میں قرآن مجید کی جو سب سے آخری آیت ہے وہ بھی اس صورت کا حصہ ہے، اور اس صورت میں جو اس کا آیت ہے، آیت نمبر وہ ہے 281۔ صحیح بخاری میں بھی اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے آخری آیت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس صورت کی جو دو آخری آیات ہیں اس کو کہا گیا کہ عرش الہی کے خزانوں میں سے وہ خزانہ ہے جو آیت نمبر 285 اور 286 ہے۔ اور ان آیات کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو اس معراج میں جو آیات نازل ہوئی وہ 285 اور 286 آیات ہیں۔ پھر اس کے ذرا دیکھ لیتے ہیں سورۃ البقرہ کے مضامین کون کون سے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے عقائد کا بیان کیا گیا ہے۔ عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، کتابوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، اس میں ایمانیات کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے ایمانیات کے ساتھ ساتھ عبادات کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد۔ اس میں جو روزہ اور انفاق فی سبیل اللہ اور حج، اس کا ڈیٹیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس میں عبادات کے علاوہ اس میں انسانی گروہ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ ایک گروہ جس کو مسلمان کہتے ہیں، دوسرا منافقین کا گروپ ہے، پھر اہل کتاب ہیں اور مشرکین کے گروپ۔ ان چاروں کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور پرٹیکولر اس میں منافقین اور اہل کتاب مشرکین کی نسبت اس کا زیادہ تذکرہ ملتا ہے ہمیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں اس کا ذرا دیکھ لیجئے۔ تو سب سے پہلے انسانی تخلیق کے متعلق اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ کس طرح ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر ابلیس کا تذکرہ ہے کہ اس نے انکار کیسے کیا، اور اس کے بعد آدم اور حوا علیہ السلام، حوا کو پیدا کیا، حوا کے ساتھ پھر آدم علیہ السلام اور حوا کو شیطان نے کس طرح قرآن کا فَأَزَلَّهُمَا کہ اس نے ان دونوں کو بہکا دیا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے وہ درخت جس کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا یہ اس کے پاس چلے گئے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، اور جس کی وجہ سے اس صورت کا نام بقرہ پڑا، وہ اس میں چونکہ ایک گائے کا ذکر ہے، اور لہٰذا اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ڈیٹیل سے تذکرہ ہے۔ پھر تعمیر کعبہ کے حوالے سے ہے کہ کعبہ کی تعمیر کس طرح کی گئی، کس کو اللہ نے حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کر لیا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو پھر انہوں نے ایک دعا کی اور وہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا تذکرہ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ ہے،
کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بلایا، مناظرہ ہوا اور مناظرے میں کیا کیا ہوا یہ ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ کس طرح تو ایک مردہ افراد کو کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو بھی ان کے ساتھ ہوا وہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے، ہاروت اور ماروت کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان قصوں کے بعد اس میں جو معاشرتی معاملات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، معاشی معاملات کا تذکرہ کیا گیا۔ اس میں جو معاشرتی معاملات بیان کیے گئے ہیں ان میں پیغام نکاح کا تذکرہ ہے کہ پیغام نکاح کس وقت بھیجا جائے، کہ اگر ایک عورت کا خاوند فوت ہو چکا یا اس کو طلاق ہو چکی تو اس مدت میں آپ نے کب اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ حق مہر کے حوالے سے تذکرہ ہے، طلاق اگر ایک نباہ نہیں ہو رہا تو طلاق کس طرح دینی چاہیے، کتنی طلاقیں دی جا سکتی ہیں، اور خواتین کے حوالے سے خلا کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ تمہاری عدت کتنی ہوگی، اس کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ رضاعت جو اولاد ہے اس کا ہے کہ اس کو رضاعت کون کرے گا، اس کی دودھ کون پلائے گا، اور مدت رضاعت کا یہاں پہ تعین کر دیا گیا۔ حلالے کا تذکرہ ہے، پھر میاں اور بیوی کے جو باہم حقوق ہیں ان کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ مردوں کی فضیلت سورۃ البقرہ میں خواتین کے اوپر بیان کی گئی ہے۔ یتیموں کے جو حقوق ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے۔ خواتین کا جو حیض ہے اس کے متعلق بیان کیا گیا، اور جب ایک شادی شدہ عورت ہے اس کو اگر مینسز آتے ہیں تو وہ میاں کے ساتھ کس طرح اپنے تعلقات قائم رکھ سکتی ہے، نہیں رکھ سکتی، اس کا بیان کیا گیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر۔ اور اسی طرح مشرک اور مرد اور مشرک خواتین سے نکاح کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ جو معاشی معاملات ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو بھی کھاؤ یاد رکھو کہ جو ہم نے حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں وہ کھائی جائیں۔ کاروبار کے حوالے سے کہ جو حلال اور ویلڈ بزنس ہے وہ کیا جائے، ہاں سود نہیں کر سکتے، سود کی اللہ تعالیٰ نے بڑے برملا انداز میں اس کی ممانعت کی، واضح انداز میں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا بڑی ڈیٹیل میں اس میں تذکرہ ہے۔ قرض لیا جا سکتا ہے، جوئے کی ممانعت ہے، رشوت نہیں لی جا سکتی، اور اسی طرح جو اس قرآن صورت میں اور قرآن پاک کی جو سب سے بڑی آیت ہے آیت مدائنہ، کہ اگر تم لین دین کرتے ہو تو اس کو لکھ لیا کرو، اس میں بیان کیا گیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ قرآن مجید میں جو قرآن مجید کی حقانیت ہے اس صورت میں اس کا بیان کیا گیا، اور جو پہلی الف لام میم کے بعد جو آیت آتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کہ اس پہلی آیت میں ہی یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، حقانیت بیان کر دی گئی۔ اور اگلی جو آیات ہیں تیسرے رکوع کے اندر ہی یہ کہہ دیا گیا کہ اگر تمہیں اس کے متعلق شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ ایک صورت کا جو چیلنج کیا گیا وہ اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کی ابدیت اور آفاقیت کا بیان ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اور اس دعا کی جو قبول کیا گیا اس کا بیان ہے۔ پھر جو شرعی قوانین ہے اس کا تذکرہ ہے کہ اس میں حرمت شراب کا جو اولین حکم آیا وہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ اسی طرح ایلا ایک قانونی معاملہ ہے اس کا بھی اس میں تذکرہ ہے، اور قصاص اس کا بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اثبات توحید ہے اس کا تذکرہ اس میں کیا گیا کہ توحید کو جو چیزیں ثابت کرتی ہیں بڑا تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے، اور پرٹیکولر جو حضرت ابراہیم اور علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مناظرہ ہوا۔ اسی طرح اثبات آخرت ہے، آخرت کس طرح آ سکتی ہے اس کو بھی ثابت کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ جو خرچ کیا جائے گا اس کا بڑے ہی واضح اور تفصیلی احکامات اس میں دیے گئے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ ہے جس میں اس کے اہم مضامین آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہم کریں گے وہ سورۃ البقرہ کے بعد جتنی صورتیں ہیں اس کو ہم اسی طرح جو اس کے مضامین ہیں وہ بیان کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔